السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں سب کے سب؟ کیسی اسٹڈیز جا رہی ہے؟ جی بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جو وقت ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو ہیو a very golden chance to improve yourself, because you have a lot of time to do things at your home. You can do everything very easily because you are getting the recorded lectures as well, and you can listen or hear the lectures whenever you want. جب آپ چاہیں اس کو آپ بڑی اچھی طرح سن سکتے ہیں. تو بچوں، ہماری جو ہے وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ چل رہا تھا پوئمز کا. تو آج جو ہم پوئم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پوئم ہے ہمارے پاس گاڈس ایٹریبیوٹس. یہ پوئم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ان کے جو رائٹر ہیں ان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پوئم کی طرف آتے ہیں. ان کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں جی ہمارے پاس مولانا جلال الدین رومی. بہت ایک بڑا نام، اسپریچولیزم میں بہت مشہور شاعر، صوفی بزرگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کے روحانی ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں. ان کی پوئٹری جو ہے وہ ہمارے اندر ایک نئی روح پھونکتی ہے، ایک نئی چیز سے ایک نئی ڈائریکشن ہمیں بتاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہے. تو بچوں دیکھیں کہ یہ مولانا رومی جو ہیں یہ 13ویں صدی میں یہ پیدا ہوئے تھے. حنفی فقہ سے ان کا تعلق تھا، اور جو ہے یہ ان کی جو جو پیدا ہوئے ہیں، جو برتھ ہے وہ سپٹمبر 30 1207 30 سپٹمبر 1207 میں بلخ، یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ٹرکی میں کونیا ایک جگہ ہے، کونیا میں، یہ 17 دسمبر 1273 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ان کی جو پوئٹری ہے، جو اوریجن ہے ان کا وہ پرشین ہے. پرشین زبان میں ان کی پرشین زبان تھی، اور اسی میں انہوں نے پوئٹری کی ہے. اور ان کی جو پوئٹری، یہ جو گاڈز ایٹریبیوٹ جو ہمارے پاس جو پوئم ہے، ان کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا تھا بائے نکولسن نے، جو ہے اس پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں. تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی ہمیں کیا کہتے ہیں. یہ مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ جلال الدین بلخی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ٹرکی میں ان کا مزار ہے، بے شمار لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور روحانی فیض جو ہے وہاں حاصل کرتے ہیں. اچھا جی، گاڈز ایٹریبیوٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، ایٹریبیوٹس کہتے ہیں صفات کو. ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی بتاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پہلے خود کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، وہ چیزیں ان کے اوپر وارد ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. مثلا اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جو بھی نام بتائے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی لیسن لازمی دیتے ہیں. اور اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اصلاح ہو سکے، ہم ان سے جو ہے اصلاح کر سکیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، قدرت کاملہ وہ رکھتا ہے. تو جب ہم صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں اور کچھ صفاتی نام ہیں. اور جب ہم صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر غور کریں اور پھر ان سے ہمیں سبق ملے. مثلا اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور وہ ایسا بصیر ہے، بصارت، آنکھ دیکھنے والا، آنکھ رکھنے والا ایسا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو، اس پوری کائنات کے ایک ذرے ذرے کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح وہ دیکھتا ہے، اور وہ اس کو پتہ ہے ایک ایک ذرے کے بارے میں. اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیع کہتا ہے، سننے والا، کہ وہ کائنات میں ہر جو مخلوق ہے
جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو وہ سنتا ہے، یہاں تک کہ ہم جو ہماری جو دل کی دھڑکن ہے، ہمارے ذہن میں جو سوچ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو سننے والا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، یہ اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو ہم اپنے آپ کو اچھے راستے پہ ڈال سکتے ہیں، برے خیالات سے جو ہے وہ ہم ہٹ سکتے ہیں۔ تو لیں جی، ہم آتے ہیں گاڈز ایٹریبیوٹس کی طرف۔ اب ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ گاڈ کالز ہم سیلف سینگ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے۔ بصیر کہتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنے والا کہتا ہے، ٹو دا اینڈ، اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ہز آئی میں اسکیئر یو فرام سیننگ، کہ اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے وہ تم کو گناہ سے بچا لے، کہ تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ اور تم جو ہے وہ گناہ سے بچ جاؤ۔ اس میں سینگ، اس کا سنونیم آپ دیکھیں، اس کو آپ انڈرلائن کریں، اس کا اٹینٹیو۔ اس کے بعد ہے اسکیئر، اسکیئر کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنا یعنی کہ فرائٹن، اس کا سنونیم ہے۔ اور سیننگ، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، اور اس کو آپ انڈرلائن کریں، اس کا سنونیم ہمارے پاس ہوگا گلٹی۔ تو کیا ہے جی کہ ہمیں یعنی کہ مولانا جلال الدین رومی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو ہر وقت جو ہے وہ دیکھتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ جو صفت ہے یہ انسانوں کو اس بات پہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، اور گناہ کرنے سے پہلے اگر ایک شخص اس کو صرف محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ یقیناً کوئی بھی گناہ نہ کرے، وہ تمام گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی، جہاں بھی ہم ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو بصیر کہا ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرنے لگیں تو ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پھر آ گیا جی کہ گاڈ کالز ہم سیلف ہیئرنگ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع یعنی کہ سننے والا کہتا ہے، ٹو دا اینڈ دیٹ، کہ اس مقصد کے لیے کہ یو میں، یہاں پہ یو جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یو مے کلوز یور لپس، کہ تم جو ہے اپنے ہونٹ بند رکھو اگینسٹ فاؤل، غلط یا بیہودہ قسم کی ڈسکورس، گفتگو سے، کہ تم نے جو غلط قسم کی جو گفتگو کرنی ہے، تم ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے یہ جو صفاتی نام ہے یہ سنو، سمیع، کہ وہ سنتا ہے، اور تم کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کو محسوس کر لو اور تم کوئی بھی غلط بات کرنے سے باز آ جاؤ، کہ تم بیہودہ گفتگو سے اپنے لب کو بند رکھ سکو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دھڑکنوں تک جو ہے وہ سنتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی بات کسی کے خلاف کریں، چاہے اس کسی کی موجودگی میں یا اس کی جو غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ سنے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو صرف ہم اگر اس کو احساس کر لیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا فیل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر چیز کو سنتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، تو یقیناً جو ہے انسان پھر اپنے غلط بات کرنے سے، کسی کو غلط بات کہنے سے وہ رک جائے، وہ پھر غلط قسم کی جو سازشیں اس نے کرنی ہیں ان سازشوں سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ پھر ہے جی کہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اس میں ہمارے پاس جو سینونیمز ہیں وہ آپ دیکھیں، ہیئرنگ، سننے والا، اور اس کا جو سینونیم ہے ہمارے پاس وہ ہے آڈیٹری، اس کو آپ انڈرلائن کریں، آڈیٹری اس کو لکھ لیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فاؤل، فاؤل یعنی کہ غلط، بیہودہ، تو اس کو جو ہے ہم اس کا سینونیم کریں گے ولگر۔
اچھا جی کیا ہے جی کہ ولگر اس کا سنونم ہمارے سامنے ہے. پھر آ گیا جی کہ ڈسکورس کہتے ہیں گفتگو بات چیت کو، تو اس کا جو سنونم ہمارے پاس ہوگا وہ ہے ٹاک. ٹھیک. اچھا جی نیکسٹ اب ہم جو ہے وہ لائنز پڑھتے ہیں. گاڈ کالز ہمسیلف نوئنگ. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جاننے والا کہتا ہے. علیم، نوئنگ جاننے والا، علیم. اس کو جو ہے وہ آپ انڈر لائن کریں. اس کا سنونم ہے ہمارے پاس اویئر، جاننے والا. اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیم کہتا ہے. کس لیے کہتا ہے کہ ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے کہ یو مے بی افریڈ آف ہم ٹو پلاٹ، کہ پلاٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنا، اور افریڈ کا ہوتا ہے ڈر جانا، اور ایول کا مطلب ہوتا ہے برائی، کہ تم اس کے خوف سے برائی کی منصوبہ بندی نہ کر سکو. یعنی کہ تم کا مطلب انسان، کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی کسی کے خلاف اس نے کو منصوبہ بندی کرنی ہے، کوئی اس نے سازش کرنی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر اس سے پہلے وہ اس چیز کو جان لے، پہچان لے، محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوئنگ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، چھپی ہو ظاہری ہو کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ جانتا ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام، غلط کام کرنے سے جو ہے وہ رک جائے گا. وہ کوئی بھی منصوبہ بندی اس نے کسی کے خلاف کرنی ہے تو وہ یقیناً اس کے وہ رک جائے گا. پھر آگے شاید جو یہ پلاٹ جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں. پلاٹ جو ہے پلان، اس کا جو تشکیل دینا یا کوئی منصوبہ بنانا، اس کا سنونم ہمارے پاس ہے پلان. ایول کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور اس کے جو ہے وہ سنونم ہے ہمارے پاس بیڈنس، جو ہے یہ ہمارے پاس سنونم ہوگا. اچھا جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیز آر ناٹ مر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محض اتفاقی نام نہیں ہے. ایکسیڈنٹل جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں. ایکسیڈنٹل جو ہے کہ جی اتفاقی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انسیڈنٹل، اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس سنونم ہوگا. تو کہتے ہیں جی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اتفاقی نام نہیں ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اتفاقی نام ہم نے رکھ لیے ہیں. جیسے کہ ایز اے نیگرو کہتے ہیں سیاہ فام کو، جو سیاہ فام ہوتا ہے سیاہ رنگ والا جو ہوتا ہے، مے بی کالڈ کیمفر، کہ جیسے ہم اس کو جو ہے اس سیاہ فام کو ہم کوئی سفید کلر کا یا چٹے رنگ کا ہم اس کو پکاریں، اتفاق کہ ہو جائے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں کہ اس طرح یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کے صفاتی اتفاقی نام ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی